بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ سب سے پہلے باب نمبر 3 حضرت عمر فاروق۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قبیلہ قریش میں بہت ممتاز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین تھے اور بہادری میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ آپ کے خاندان کے جو لوگ اسلام قبول کرتے آپ انہیں بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ عمر مسلمان ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ ان کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت بہنوئی کے گھر کے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، مگر ان کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہن سے قرآن پاک کی کچھ آیات سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ان آیات کا بہت اثر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران اور روم فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کی دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ راتوں میں جاگ کر گلیوں میں گشت کرتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ ان کے اخلاق و کردار اور عدل و انصاف سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نیکسٹ آپ نے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ الفاظ معنی ہے صفحہ نمبر 13 پہ۔ ممتاز، الگ، خبر گیری، خیال رکھنا، خلافت، خلیفہ کا منصب، مقام، رتبہ، خلیفہ، نائب، لقب، ایسا نام جو کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، آرزو، خواہش، غزوات، غزوہ کی جمع، ہجرت، اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ نیکسٹ اس کا کوسچن آنسر صفحہ نمبر 14 پر کیا کوسچن آنسر ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ آپ کے خاندان کے جو لوگ اسلام قبول کرتے آپ انہیں بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے کا واقعہ تحریر کریں۔ ایک دفعہ جب حضرت عمر فاروق اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، لیکن ان کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ آپ نے اپنی بہن سے قرآن پاک کی کچھ آیات سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب انہوں نے آیات سنائی تو ان آیات نے آپ کے دل پر بہت اثر کیا۔ آپ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے دور خلافت میں ایران اور روم فتح ہوئے۔ آپ کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کی دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ راتوں میں جاگ کر گلیوں گشت کرتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ سب سے پہلے ہے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ڈیش قبیلہ قریش میں بہت ممتاز تھا خاندان۔ اسلام لانے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ ڈیش کے سخت دشمن تھے مسلمانوں کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ڈیش سنانے کی خواہش ظاہر کی، قرآن پاک کی کچھ آیات سنانے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو جاگ کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ 10 جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہایت ڈیش تھے،
ضعیف، خوش مزاج یا ذہین؟ ذہین۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیش تھا؟ نام، لقب، خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش پر آیتوں کا اثر ہوا؟ دل، دماغ، چہرے۔ دل۔ غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش مال دے دیا؟ تھوڑا سا، آدھا یا پورا؟ آدھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیش کی خبر گیری رکھتے؟ دوستوں کی، رعایا کی، رشتہ داروں کی؟ رعایا کی۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو بہت مارا۔ درست جملے کے سامنے درست کا نشان اور غلط کے جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے۔ درست۔ اسلام لانے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام سے محبت تھی۔ کراس۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ درست۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آرزو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جائیں۔ درست۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ درست۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ذہین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہایت ذہین تھے۔ ہجرت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے غزوات میں شریک ہوئے۔ فتح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران اور روم فتح ہوئے۔ اصلاح تلفظ۔ دیے گئے الفاظ کے حروف اعراب کے ساتھ الگ لکھیں۔ ممتاز، خلافت، خدائت، اخلاق۔ یہ آپ نے خود سولو کرنے ہیں۔ سبق میں دیے گئے جعلی الفاظ کی املا کروائیں۔ الفاظ ہیں ہمارے: خلیفہ، خطاب، قبیلہ، ممتاز، ہجرت، خواہش، خلافت۔ دیے گئے الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیے۔ ممتاز، مختلف، خلافت، خلیفہ کا منصب، مقام، رتبہ، خبر گیری، خیال رکھنا، غزوات، غزوہ کی جمع۔